مشکل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مشکل دو طریقوں سے حل ہوتی ہے۔ ایک تو وقت پر وہ کام ہو جائے تو پھر مشکل حل ہو گئی۔ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ اگر اس کام سے تمنا ہی ہٹ جائے تو پھر بھی مشکل حل ہو گئی۔ کبھی آپ غور سے دیکھیں تو زندگی ایسے ایڈجسٹ ہوتی رہتی ہے کہ کبھی وہ واقعہ پورا ہو گیا اور کبھی اس کی تمنا ہی مٹ گئی۔ کبھی آپ اپنے ماضی پر ضرور نگاہ دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی آرزوئیں تھیں جن کو آپ چھوڑ چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے ہاتھ سے کتنے کبوتر اڑ گئے ہیں۔ پہلے بہت ساری آرزوئیں اور بہت ساری تمنائیں آپ چھوڑ بیٹھے ہیں، لیکن اب جو آرزو موجود ہے یہ آپ نہیں چھوڑنا چاہتے، حالانکہ 10 دن کے بعد یہ بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے آرزوئیں تو آپ کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں اور آپ کی عمر بھی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ تو آرزوئیں کیا چیز ہیں؟ کیونکہ ان کو ہر طرف سے زندگی نگل جاتی ہے، اس لیے آپ اس بات پر کبھی اصرار نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ آرزو پوری کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مشکل کشائی کر دیتا ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آیت کریمہ کا ذکر کرو تو اس سے مشکل ضرور دور ہو جاتی ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھ لینا کہ اللہ اللہ ہے، وہ کسی فارمولے میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے مزاج میں کام نہیں کرنا۔ اگر سارا شہر دعا کرے مگر جو کام اس نے نہیں کرنا ہے تو وہ نہیں کرے گا، اور اگر چڑیا بھی فریاد کر دے تو کام بن جائے گا، تو وہ اللہ ہے اور اللہ کسی فارمولے میں نہیں آتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نماز سے راضی ہو جاتا ہے یا یہ کہ اپنا بنا کے تکلیف نہیں دے گا تو ایسا نہیں ہے، تکلیف بھی دے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کام ضرور کرتا ہوں، میں خوف ضرور بھیجوں گا، مال میں نقص بھیجوں گا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ پھل ضائع ہو جائے گا اور دانے ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں کرتا رہتا ہوں۔ وہ اللہ یہی تو کرتا ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے، اور جب انسان زندگی پر حقدار ہو جاتا ہے تو فرماتا ہے کہ واپس آ جاؤ۔ پھر اقبال رحمت اللہ کا یہ شعر بن جاتا ہے کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، اور اس نے کہا کہ تو بغیر انتظار کے فوراً آ جا، اور اقبال رحمت اللہ علیہ چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا رب العالمین فرعون کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کو ہماری طرف ڈسپیچ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ پھر خود بھی آ جاؤ۔ دیٹس آل، یہ کل کہانی ہے۔ پہلے فرعون کو ڈسپیچ کرو اور پھر خود روانہ ہو جاؤ، اور باقی رہے گا اس دنیا میں اللہ کریم کا نام۔ اللہ تعالیٰ یہی کام کرتا رہتا ہے کہ پہلے بناتا ہے اور پھر بگاڑتا ہے، اور یہ اس کے کام ہے۔ اگر کبھی آپ اس کے کام میں لطف لینا شروع کر دو تو پھر آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی، اور آپ کہیں گے کہ یا رب العالمین یہ تیرا ہی کام ہے، ہمارا ہونا تیرے فضل کی دلیل ہے اور نہ ہونا تیرے امر کی دلیل ہے۔ یہاں بھی ہم تیرے ساتھ ہیں اور وہاں بھی ہم تیرے ساتھ ہیں، ہمیں یہاں بھی اپنا بنا کے رکھ اور وہاں بھی اپنے پاس رکھ، اور ہمارا مسئلہ ہی آسان فرما، ہمیں آسان زندگی عطا فرما کہ یہاں بھی آپ کے لیے زندہ ہوں اور وہاں بھی آپ کے پاس ہوں۔ یہ آسان زندگی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے قریب ہیں اور ہم پر اللہ کا رحم اور فضل ہے؟ واپس آنے والا پہلے بیٹھنے والے سے بہتر ہے۔ اپنی زندگی میں بڑی ہی احتیاط کے ساتھ وقتاً فوقتاً توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ زندگی میں ایسے دور آتے ہیں جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور ایسے دور بھی آتے ہیں جب ہم اللہ سے دور ہو سکتے ہیں۔ قریب آنے کا زمانہ وہ ہے جب آپ توبہ کی حالت میں ہوں، جب آپ کا حق نہ ہو اور آپ اس کی رحمت کی طرف نگاہ رکھیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے میری رحمت کا انتظار کرنا۔ تو آپ کا حق کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو اس وقت آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں جب آپ کو دنیا کی محبت کم محسوس ہو، دنیا سے جی گھبرا جائے، تو اس وقت آپ پر اللہ کا احسان ہوتا ہے، اس وقت آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کا جب بھی آپ کو خیال آئے یہ سمجھ لیں کہ اسی وقت اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، ورنہ خیال آ نہیں سکتا۔ جس کا خیال ہے اگر وہ خیال نہ دے تو اس وقت تک خیال نہیں آتا۔ کب آتا ہے خیال؟ جب اللہ تعالیٰ مہربان ہو تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، پہچان نہیں ہوتی ہے مگر یاد آتی ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسانوں
یاد رکھنا کہ میری رحمت میرے غضب سے بہت زیادہ میری رحمت جو ہے وسیع تر ہے غضب سے۔ اللہ کی رحمت کا مظہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مجسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب آپ کے اندر اپنی بد اعمالیوں کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ رحمت کا وقت آ گیا۔ رحمت کہتے کسے ہیں؟ رحمت کی تعریف یہ ہے کہ رحمت انسان کو اس کے اعمال سے بچانے والی چیز ہے، انسان کو اس کے اعمال کی عبرت سے بچانے والی چیز رحمت ہے۔ گویا کہ اعمال نامے کی کمی رحمت سے پوری ہو سکتی ہے۔ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ اعمال نامے کی کمی بخشش سے پوری ہو؟ رحمت اور مکمل رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ لوگوں کے اعمال نامے میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یہ پوری ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ورنہ تو انصاف ہوگا، اور انصاف ہو تو یہ کہتے ہیں کہ غضب ہے، میرے رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، یعنی کہ اگر میں انصاف کروں تو غضب ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے انصاف کی توقع کی بجائے رحم مانگنا چاہیے، کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ میرے رحم سے مایوس نہ ہونا، اور اللہ کا فرمان ہے کہ تمہارے لیے کائنات کے لیے ہم نے مجسم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ گویا کہ آپ ادھر رجوع کرنا اور مایوس نہ ہونا۔ جس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر لیا اس کی بخشش کی قوی امید ہو گئی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہو کہ میں ان لوگوں پر عذاب ڈالوں جبکہ آپ ان میں ہیں؟ تو جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو اس پر عذاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت کے ساتھ ہو تو وہاں عذاب دینا اللہ پاک افورڈ نہیں کرتا کہ اس دل کو کسی طرح تکلیف ہو۔ تو اتنی ساری کہانی ہے اور صرف اتنا سارا راز ہے، باقی سب میلہ ہے۔ اصل راز یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے، تو گرفت نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ دوزخ وغیرہ سب پیچھے رہ گئی، کیونکہ یہ نام ایسا ہے کہ جس دل میں وہ نام آیا اور محبت کے ساتھ آیا تو اس دل پر عذاب آنا ناممکن ہے۔ بس اتنی ساری کہانی ہے، لمبی چوڑی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے نشانی ہے کہ جب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ کا رحم جب ہو جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا رحم کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے ہیں تو انسان عبادت میں گم ہو جاتا ہے۔ بس ادھر جاؤ تو ادھر کا راستہ مل جاتا ہے، اور ادھر جاؤ تو ادھر کا راستہ مل جاتا ہے۔ درمیان میں زندگی گزر جاتی ہے اور کلمہ پورا ہو جاتا ہے۔ کبھی توحید ہے اور کبھی رسالت ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ توحید اور رسالت کی کمبینیشن کا نام ہے کلمہ پورا۔ آپ لوگ اسے قائم رکھا کرو۔ جب ماں باپ اپنے اعمال کی غلطیوں کے باوجود آپ کو بزرگ نظر آنے لگ جائیں تو سمجھو کہ اللہ کا رحم ہو گیا آپ پر۔ کیا رحم ہو گیا؟ ماں باپ نے بڑا ہی ظلم کیا، قیامت ہی کر دی، لیکن ماں باپ پھر بھی آپ کو اچھے لگے۔ اگر آپ کے دل میں ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ان کا ہر ظلم آپ کو گوارا ہے تو سمجھو کہ اللہ کا رحم ہو گیا۔ اللہ کا رحم کب ہوتا ہے؟ جب ماں باپ کی عزت میں ان کا کوئی عمل کمی نہ پیدا کر سکے۔ جب آپ کو دنیا کی محبت کم نظر آئے تو اللہ کا رحم ہو گیا۔ اگر آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ اللہ کے نام لینے والوں میں اور اللہ کی طرف سفر کرنے والوں میں شامل ہو جائے تو آپ پر اللہ کا رحم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جن پر رحم کرتا ہے وہ سارے آپس میں مربوط ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ دشمن کے لیے سخت اور آپس میں اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کی آپ کے اپنے دل میں خبر ہوتی ہے۔ یہ سماج، سوسائٹی، سوشل لائف، مکسڈ لائف، یہ عذاب بھی ہے اور یہ ثواب بھی ہے۔ ثواب دید آپ کی اپنی ہے، اچھے کے لیے ہر چیز اچھی ہے، اگر خیال میں غلطی ہو جائے تو ہر چیز غلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے خیال کو اللہ کا فضل مانا کریں، اور اس وقت سماج کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دیکھتے چلے جائیں، سب واقعات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش کیا کریں، ہر روز ہی آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کریں کہ یا اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں، یا اللہ اس لیے ہم توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول فرمانے والا ہے، ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچا، آمین یا رب العالمین۔
آپ نے وہ اعمال جمع کر رکھے ہیں جو اگر بول پڑیں تو وہ اس آتشی جزیرے کی طرح ہیں جو پانی میں آگ لگا دیں گے۔ اس لیے اے اللہ تو مہربانی فرما، جو آگ دبی ہوئی ہے اسے دبا ہوا رہنے دے اور وہی کی چیز وہی رہنے دے۔ اے اللہ معافی کو وہیں سے اناؤنس فرما۔ اپنی خامی اور اپنی برائی کو چھپانے کی تمنا بھی ایک قسم کی توبہ ہے۔ غلطی کا فخر سے اظہار کرنے والے کی بخشش ذرا مشکل ہے۔ وہ بڑا اچھا انسان ہے جو اپنی غلطیوں اور خامیوں کو چھپا دے، یعنی کہ اپنے گناہوں پر کسی انسان کو گواہ نہ بنائے۔ اگر یہ فارمولہ مان لیا جائے کہ گناہوں پر گواہ نہ بنانا، تو ایسے گناہ جس میں گواہ لازمی ہے وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو ایسے گناہ جس میں انسانی گواہ لازم ہو وہ گناہ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو آج یہ فیصلہ ہو گیا کہ گناہ پر کسی انسان کو گواہ نہ بنانا اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، اور دوسروں کے گناہوں کو چھپا دینا بھی اللہ کے رحم کی دلیل ہے۔ یہ ستار العیوبی کے باب میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ستار العیوب ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو پردے میں رہنے کی التجا کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کے گناہوں کو پردے میں رکھو، پھر آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی نصیب ہو جائے گا۔ اگر اپنے گناہ چھپا کے رکھو تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور دوسروں کے گناہوں پر ان کو شرمندہ نہ کرو۔ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو کسی کو گنہگار نہ کہو۔ توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا، پتہ نہیں کون بخشا جائے گا اور کون نہیں بخشا جائے گا، ابھی فیصلہ کہاں ہوا ہے۔ ایسے ہی کسی کو گنہگار نہ ٹھہرانا، پتہ نہیں کس نے کہاں جانا ہے۔ بے شمار لوگ آخری دم اللہ سے مکر گئے اور بے شمار کافر کلمہ پڑھ کر جنت میں چلے گئے۔ اس لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، جب تک ہمارا آخری سانس نہ ہو کوئی پتہ نہیں کون کدھر جائے گا۔ اس لیے کسی گنہگار کو قبل از وقت مایوس ہونے کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، پتہ نہیں کس نے کہاں جانا ہے۔ وہ آدمی اللہ کو بہت ناپسند ہے جو پہلے ہی اپنا تجزیہ نکالے بیٹھا ہے کہ میں تو گمراہ ہوں، مجھے کہاں بخشنا ہے اللہ نے۔ اس کے خیال کے مطابق اللہ بخش نہیں سکتا، جیسے اللہ کو کہیں سے اجازت لینی ہے، وہ تو اللہ ہے، اسے کہیں سے اپروول تو نہیں لینی، وہ چاہے تو معاف کر دے۔ تو اس لیے آپ اللہ کو اللہ ہی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایڈوائزری کونسل نہیں رکھی ہوئی، اللہ مالک ہے، جب چاہے ذرے کو آفتاب بنا دے، کیونکہ اس کا نام اللہ ہے۔ وہ جس کو جو چاہے بنا دے، نقطے کو بسم اللہ بنا دے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ جو ہے، اس لیے اللہ کے کاموں میں آپ دخل نہیں دے سکتے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دو تو اللہ معاف کر دے گا۔